قرآن مجید میں ایک بڑی خاص صورت ہے، ایک ایسی صورت جو اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی مشکل وقت سے گزر رہے تھے، مایوسی کے گہرے سائے تھے، اور ایسے میں یہ سورت الضحیٰ ایک تسلی، ایک مرہم بن کر اتری۔ ذرا تصور کریں کہ وہ آواز، وہ پیغام جس کا کسی کو سب سے زیادہ انتظار ہو، وہ اچانک خاموش ہو جائے۔ وحی کا سلسلہ جو زندگی کا محور تھا، بس رک گیا۔ ایک دن گزرا، پھر دوسرا، پھر مہینے گزر گئے۔ کیسی گہری، کیسی ناقابل برداشت خاموشی ہوگی وہ! اس سناٹے میں کیسا محسوس ہوتا ہوگا؟ اور اس خاموشی کو اور بھی زیادہ تکلیف دہ بنانے کے لیے مخالفین موجود تھے، خاص طور پر ابو لہب کی بیوی جمیل، جو روز تانا دیتی تھی۔ سوچئے، یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ تو سیدھا روح پر لگنے والے زخم تھے جو اس پریشانی کو اور بھی گہرا کر رہے تھے۔ تو یہ جو وحی کا رک جانا تھا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غم اور بے چینی نے گھیر لیا تھا۔ ایک خوف دل میں بیٹھ گیا تھا کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی ایسی خطا ہو گئی ہے جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ دل پر ایک بھاری بوجھ تھا، ایک طرف تو وحی کا انتظار اور دوسری طرف دشمنوں کے مسلسل تانے اور مذاق۔ یہ ایک ایسی کیفیت تھی جہاں لگ رہا تھا کہ جیسے امید کی ہر روشنی، ہر کرن بجھتی جا رہی ہے۔ اور پھر عین اس وقت جب بے چینی اپنی انتہا پر تھی، اللہ کا جواب آیا، ایک ایسا جواب جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ سورت الضحیٰ نازل ہوئی، اور یہ کسی عام وحی کی طرح نہیں تھی۔ یہ تو جیسے اللہ کی طرف سے ایک محبت بھرا خط تھا، جس کا ایک ہی مقصد تھا، ہر غم، ہر شک اور ہر تانے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا۔ اور اس سورت کا آغاز ہی دیکھیں، کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ دو بالکل مختلف متضاد چیزوں کی قسم کھا رہا ہے، ایک چڑھتے دن کی چمکتی روشنی کی، اور دوسری رات کی، جب وہ چھا جائے، جب ہر طرف سکون ہو جائے۔ اس میں پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ جو رب دن اور رات کے آنے جانے پر قادر ہے، وہی تو زندگی کے اتار چڑھاؤ کا بھی مالک ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جس طرح ہر اندھیری رات کے بعد ایک روشن صبح آتی ہے، بالکل اسی طرح ہر مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ بھی سچا ہے۔ اور پھر آتی ہے وہ آیت جو سمجھیں اس سورت کا دل ہے، ایک اتنا واضح، اتنا دو ٹوک اور محبت بھرا اعلان کہ تمہارے رب نے تمہیں ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ تم سے بیزار ہوا ہے۔ بس ان الفاظ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو جیسے ٹھنڈک اور سکون سے بھر دیا۔ یہ ان تمام وسوسوں، تمام شکوک اور دشمنوں کے ہر تانے کا حتمی جواب تھا۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف حال کی تسلی نہیں دی، اس کے بعد اللہ مستقبل کے لیے ایسے زبردست وعدے کرتا ہے جو ہر آنے والی فکر کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ یہاں دو بہت بڑی خوشخبریاں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ آنے والا دور یعنی آخرت اس دنیا سے کہیں بہتر ہوگی، اور دوسری یہ کہ رکو، اسی دنیا میں بھی بہت جلد تمہارا رب تمہیں اتنا کچھ دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، یعنی دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ اچھا، اب ان مستقبل کے وعدوں پر یقین کیسے پختہ ہو؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں ایک بہت ہی طاقتور طریقہ استعمال کرتا ہے۔ وہ اپنے نبی کو ان کا اپنا ماضی یاد دلاتا ہے، وہ وقت جب اللہ نے پہلے بھی تو کبھی انہیں تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ اللہ یاد دلا رہا ہے، کیا ہم نے تمہیں یتیم نہیں پایا تھا اور پھر ٹھکانہ نہیں دیا؟ یعنی بچپن میں جب کوئی سہارا نہیں تھا تو چچا ابو طالب کو سہارا بنا دیا، اور تمہیں راستے کی تلاش میں پایا تو ہدایت نہیں دی، جب حق کی تلاش تھی تو نبوت کی روشنی عطا کی، اور تمہیں ضرورت مند پایا تو غنی نہیں کر دیا، یعنی جب معاشی تنگی تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جیسی ساتھی اور تجارت میں برکت دے کر خوشحال کر دیا۔ اور دیکھیں، اس میں ہم سب کے لیے ایک زبردست سبق ہے، ایک سنہری اصول ہے کہ جب بھی مستقبل دھندلا لگے، جب بھی دل میں شک آئے، تو پلٹ کر اپنا ماضی دیکھو، یاد کرو کہ اللہ نے پہلے کب کب اور کیسے کیسے سنبھالا ہے۔ یقین کریں، یہ یادیں ہی مشکل وقت میں امید کا سب سے بڑا سہارا بنتی ہیں۔ تو اللہ نے پہلے حال کو سنوارا، پھر مستقبل کے وعدے کیے، پھر ماضی کی نعمتیں یاد دلائیں۔ اب سورت کا اختتام ہوتا ہے ایکشن پلان پر کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کیسے کرنا ہے، اور یہ صرف کوئی احساس کی بات نہیں، یہ ایک عملی لائحہ عمل ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ یہاں دیکھیں، ہر نعمت کو ایک ذمہ داری سے جوڑ دیا گیا ہے۔ چونکہ تم یتیم تھے اور تمہیں ٹھکانہ ملا، تو اب تم بھی کسی یتیم پر سختی مت کرنا۔ چونکہ تم راستے کی تلاش میں تھے اور تمہیں ہدایت ملی، تو اب تم بھی کسی سوال کرنے والے کو، کسی مدد مانگنے والے کو جھڑکنا مت۔
اور چونکہ تم ضرورت مند تھے اور تمہیں غنی کیا گیا تو اب تم بھی اپنے رب کی نعمتوں کا خوب ذکر کرو، انہیں بیان کرو۔ تو اس کا سیدھا سادہ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ اصلی شکر گزاری صرف زبان سے الحمدللہ کہنا نہیں ہے۔ اصلی شکر یہ ہے کہ جو نعمت ملی ہے اسے آگے بڑھایا جائے، اپنی نعمتوں کو اپنے کردار اور اپنے عمل سے ظاہر کیا جائے۔ یہ جو وحی کی خاموشی کا واقعہ ہے نا، یہ صرف تاریخ کا ایک قصہ نہیں ہے، یہ آج بھی ہم سب سے بات کرتا ہے۔ ہم سب کی زندگیوں میں کبھی نہ کبھی ایسے دور آتے ہیں جب لگتا ہے کہ دعائیں سنی نہیں جا رہیں، جب ہر طرف ایک خاموشی محسوس ہوتی ہے۔ تو سورۃ الضحیٰ ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ یہ خاموشی اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں، بلکہ یہ اس کی حکمت کا ایک حصہ ہو سکتی ہے۔ یہ شاید ایک روشن صبح سے پہلے کی خاموشی ہو۔ تو یہ سوال ہر ایک کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، کیا کبھی ایسی وحی کی خاموشی محسوس کی ہے؟ کیونکہ سورۃ الضحیٰ کا ابدی پیغام یہی ہے کہ رات کتنی ہی لمبی، کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو جائے، اللہ کی طرف سے صبح کی روشنی کا وعدہ سچا ہے۔ وہ اپنے بندے کو کبھی نہیں چھوڑتا اور نہ ہی کبھی بیزار ہوتا ہے۔